سے بھی بالا تر، اس میں چوچرا کی بھی گنجائش نہیں. آپ تعویل کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے اس واقعے کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں رک کے جو شیخ نے کہا کہ اگر آپ کوئی شخص جو ہے آج کے زمانے کے مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اولیاء بزرگان کے قبروں یا ان کے بارے میں نہیں جانتا تو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں جانتا. حالانکہ دنیا میں کتنے اولیاء تاریخ میں گزرے ہیں، کیا سب کا نام بھی آپ یاد کر سکتے ہیں؟ اگر اولیاء صالحین کے نام، ان کی شخصیات، ان کا تعارف اگر آپ نے حاصل نہیں کیا، نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ فلاں والی سے تعارف حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا آیا. ان کا مقام مرتبہ ہم مانتے ہیں، ان کی عزت کرنا ضروری ہے. اللہ کے دوستوں کو دوست رکھنا، اللہ کے دشمنوں کو دشمن رکھنا، یہ توحید اور ایمان کا حصہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو وہ اللہ اور اس کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوگا؟ بنیادی نقطے پر آپ آئیے پھر سے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ یا فضائل و اعمال وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا وقت دیتے ہیں، اور بہت کچھ اس میں اپنا صرف کرتے ہیں. لیکن اس پوری دعوت و تبلیغ میں آپ دیکھیں کہ زیادہ زور صرف اس بات پر کیا جاتا ہے کہ بزرگان کا کیا مقام تھا. فلاں ہوا میں اڑتے تھے، فلاں پانی پہ چلتے تھے، فلاں آگ میں بیٹھتے تھے، فلاں جو ہے کرامت کھیلتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، فلاں اس وضو سے یہ نماز پڑھتے تھے. مجھے بتائیے کہ کیا اللہ رب العالمین نے جس دعوت و تبلیغ کا ہمیں حکم دیا ہے، اولیاء اور صالحین کے مقام و مرتبے کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں ہے؟ کیا اس دین کا محور و مرکز یہ ہے کہ آپ شخصیات کی عظمتوں کو بیان کریں؟ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، سب کے سب مسلسل اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں. اسی پر ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، آغاز تھا، اختتام تھا، پورا زور اللہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر یا آپ کے آس پاس کائنات میں کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن کسی نے آپ کے سامنے بھی اگر آپ کی شخصیت کے بارے میں تعریف و توصیف کیا جس میں غلو کا پہلو تھوڑا نظر آیا، فوراً آپ نے منع کیا. بخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری، شادی کے موقع پر کچھ چھوٹی بچیاں دب بجاتے ہوئے جو ہے وہ اشعار پڑھ رہی تھی. ایک بچی نے ایک مصرع پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی. پہلے اور تعریف کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جملہ کہا، ایک مصرع پڑھا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، کوئی رخصت نہیں کہ چلو شعر شاعری میں چل جائے گا، تھوڑا غلو کیا جا سکتا ہے، مبالغہ ہو سکتا ہے. نہیں، فوراً ٹوکا کہ دعی ھذا، یہ قول چھوڑ دو، یہ مت پڑھو. وقولی باللتی کنت تقولین، اور جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو، یہ مت کہیے. آپ کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فوراً کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ بل قل ماشاء اللہ و، بلکہ یہ کہو کہ اکیلا اللہ جو چاہے وہ ہوگا. آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے خیر ہیں، سب سے بہترین شخص، سید ہیں، آقا ہیں. اللہ کے رسول نے کہا سید تو اللہ ہے، سید آقائیت اللہ کے لیے ہے. جبکہ دنیاوی معنی کے اعتبار سے آپ کو سید کہنا غلط نہیں ہے، ہم دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے فوراً روکا تاکہ غلو کا یا توحید اور شرک کے معاملے میں کسی غلط راستے کا دروازہ نہ کھلے کہ آدمی بدعقیدگی میں چلا جائے. کتنا احتیاط تھا. آپ موقع سے اللہ رب العالمین، ایک شخص نے آ کر آپ سے کہہ دیا کہ میں اللہ کے جناب میں آپ کو واسطہ بناتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں، ذریعہ بناتا ہوں، اور آپ کے لیے اللہ کو واسطہ بنا. اللہ کے رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غصے کے مارے کہتے رہے. صحابہ کرام کہتے کہ اتنا کہا کہ ہم لوگ حیرت زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ کاش آپ چپ ہو جائیں. کہا کیا اللہ کے میرے جناب میں اللہ کی سفارش کی جائے گی؟ اللہ کی عظمت تو سمجھی نہیں تم نے. یعنی میرے پاس سفارش کرنے، اللہ سفارش کرے گا؟ چھوٹا بڑے کے پاس کرتا ہے یا بڑا چھوٹے کے پاس؟ یہ واقعات پڑھیے. اور پھر بزرگوں کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو اولیاء صالحین کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اللہ سے لڑائی کر لے گا، وہ جھگڑا کرے گا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کئی مرتبہ وعدہ لے لیا کہ میرے ماننے والوں کی بخشش کروانا ہے. قبر میں جب وہ منکر نکیر آئے تو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ لوگوں نے کیسے جو ہے اللہ پر اعتراض کیا تھا جب آدم کو پیدا کرنے کی کوشش کی. اور اس طرح کی بہت ساری خرافات.
یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یہ نہیں کہہ سکتے. یہاں ہمارا بزرگ پرست جو ہے، قبر پرست، ولی پرست جو کہتا ہے کہ بعض اولیاء ایسے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو لوح محفوظ میں موت کو مٹا کر زندگی لکھ دیتے تھے، جو بے اولاد کو اولاد دلاتے تھے. لوح محفوظ میں ایک بھی اولاد نہیں ہے، 6 اور 7 اولاد دلا دیا اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے لڑ کے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہے یہ؟ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کی عظمت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی سے بہت دور ہے یہ لوگ، شان میں گستاخیاں کرتے ہیں رب العالمین کی. یہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا مرکزی نقطہ اور خوب محنت اسی پہ ہوتی ہے. فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ، اس بزرگوں کی عظمت و کبریائی بتا کے شرک کی دکان بنائی جاتی ہے، چلائی جاتی ہے. لوگ اللہ سے زیادہ بزرگوں پر تکیہ اور اعتماد کرتے ہیں. اور دین کی اس بنیاد کو جب آپ نے جڑ سے اکھاڑ دیا یا اس جڑ پر وار کر دیا تو آپ کتنے بھی فضائل پہ عمل کریں، کوئی دن آپ کا تہجد نہ چھوٹے، ساری تسبیحات کریں، آپ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ کے علاوہ آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلے، لیکن اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو شرکیہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہو، چاہے واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر پکار رہے ہو، تو یاد رکھیے کہ آپ کی ساری نمازیں، سارے صدقہ و خیرات، ساری محنتیں، ذکر و اذکار، فضائل کے سارے عمل برباد. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب العالمین ہی نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی. کیا کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد. کس سے کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے. کس سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ باذن اللہ. ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی شرک کریں تو عمل برباد. آپ کی شخصیت اور حیثیت کی کوئی بات نہیں رہ جائے گی. جب تھوڑی غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک کریں تو عمل برباد. اللہ کے نبی سارے مقام کے باوجود کچھ نہیں کر پائیں گے اگر شرک کر بیٹھے. یہ ناممکن ہے. سمجھایا جا رہا ہے، قرآن نے سمجھایا، میں نہیں سمجھا رہا ہوں، قرآن نے سمجھایا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اب آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سارے مقامات کے باوجود عمل برباد. آپ اگر کر لیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب آپ شرک کریں تو شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں ولی، فلاں بزرگ، کلیئر شریف، بغداد شریف اور فلاں شریف والے بچا لیں گے؟ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچا پائے گا. بہت ننگی سچی اور واضح حقیقت ہے، دو ٹوک بات ہے قرآن کی حدیث کی، کوئی ہیچ پیچ نہیں. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے اور آپ کو گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنا نقصان، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں. لہٰذا اس کو سمجھیں. شیخ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کے زمانے کے مشرکین